بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیسے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی قوت گویائی عطا کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمانوں سے کھانا نازل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے اس قوم کو بندر اور سور بنایا۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھیں کہ ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم انہیں دیکھ کے بہت ہی زیادہ ڈر گئیں اور کہنے لگیں کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سننے کے بعد حضرت مریم کو بہت تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں ایک پاکیزہ عورت ہوں جسے کسی نے نہیں چھوا، مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میرا نکاح نہیں ہوا؟ نہ تو میرے جسم پہ کبھی کسی انسان کا ہاتھ لگا، نہ کبھی میں نے بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ آپ کی یہ بات درست ہے کہ آپ پاکیزہ ہیں، کسی بشر نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ آپ کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا کر سکتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعہ کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی اور معجزے کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی تاکہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پہ قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر عورت کے بغیر مرد کے پیدا کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم پر پھونک ماری اور اس طرح حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا گیا، آپ مزید پریشانی میں جاتی رہیں۔ وہ اس بات سے پریشان رہنے لگیں کہ میں کس طرح اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ یہاں کے لوگ مجھے بدکار کہیں گے، مجھ پہ زنا کی تہمت لگائیں گے۔ لوگوں کی بے جا تہمتوں کی وجہ سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور ایک پہاڑی جس کا نام کوہ سراقہ تھا اس طرف چلی گئیں۔ اس جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پہ آپ کو درد ذہ کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ شدید درد کی وجہ سے آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں۔ اتنے شدید درد کے باوجود آپ کو اس بات کی پرواہ تھی کہ میں کس طرح اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی پاکیزگی کے بارے میں بتاؤں گی، لوگ مجھ پہ طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ ابھی اسی کشمکش کا شکار تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز لگائی، اے مریم پریشان نہ ہو، آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے رب نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 40 دن وہیں قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم کسی سے بات نہ کرنا، اگر کوئی شخص نظر آئے تو ہاتھ کے اشارے سے اسے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔
40 दिन کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں، بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ بچہ دیکھنے کے بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں اور حضرت مریم سے کہنے لگے کہ تو نے یوسف کے ساتھ زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پہ طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے، آپ کو اذیتیں دینے لگے اور آپ کے قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور ان کے منگیتر یوسف کو زنا کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ باتیں سن کے حضرت مریم نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے زنا نہیں کیا، نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کے بستی والے کہنے لگے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر۔ اس طرح اس نومولود بچے کی باتیں سن کے کچھ لوگ یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگانے لگے۔ ان سب باتوں کے باوجود وقت اسی طرح گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے انہیں بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ اس وجہ سے حضرت مریم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ فلسطین میں تشریف لے گئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں کچھ معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور جب اسے پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگتا، اور جب کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ لوگ جو کچھ بھی کھاتے پیتے یا پیچھے اپنے گھروں میں چھوڑ کے آتے، آپ کو ان سب چیزوں کا علم ہوتا اور آپ یہ سب باتیں ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے بعد بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پہ ایمان نہیں لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ کے اوپر تہمت لگاتے رہے، اور کچھ چند لوگ ہی تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، جن لوگوں کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کے شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ دینا شروع کی، لیکن وہاں پہ بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانا شروع کی اور ہر طرح سے آپ کو اذیت دینے لگے۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک عجیب سی فرمائش کی، جنہیں اللہ پاک قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس چیز پہ قادر ہے کہ ہمارے اوپر وہ آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کرے،
ہم اس کھانے میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے کے لیے گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور ایسا کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے وہ نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پہ ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد اگر تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو تم پہ ایسا عذاب نازل ہوگا جو اس سے پہلے کبھی کسی پہ نازل نہ ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ انہیں حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا، ذخیرہ نہ کرنا، اور نہ ہی کل کے لیے بچا کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی، اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پہ ان پہ دردناک عذاب نازل فرمایا، اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اس عذاب میں مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا۔ یہاں پہ ان کی طرف سے جو حکمران نافذ تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس بادشاہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا، اور اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا، اور اس بدبخت حکمران نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا، جس طرح اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بنا کے دنیا پہ بھیجے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر بھی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد بھی کوئی نبی نہ آیا، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی پیدائش کے واقعات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر ان میں کوئی غلطی ہو جائے تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، آمین۔